اچھا رضا کیا ہے پروگرام کے اگلے مرحلے میں؟ سر اب ہمارا سیگمنٹ ہے میرا کچھ سامان، تو آئیے بڑھتے ہیں جادوئی صندوق کی طرف. اچھا سمجھ بھائی ذرا جادوئی صندوق کی طرف تو ہم بڑھیں گے، مگر مجھے یہ بتائیے ہم نے جب آنکھ کھولی اور ہم جب اس سے پہلے دیکھتے ہیں شورش کاشمیری صاحب کو دیکھیں، مولانا محمد علی جوہر صاحب کو دیکھیں، ظفر علی خان صاحب کو، جتنے بھی جو پرانے ہمارے جو سینئرز تھے، پھر احمد الدین قاسمی صاحب لکھتے تھے، دیگر لوگ تھے، پھر جو جن کو ہم نے اپنے عہد میں دیکھا، نذیر ناجی صاحب بلا کے شاعر تھے. عباس عطا صاحب کا جو مجموعہ کلام ہے غالباً وہ شائع نہیں ہوا تھا، مگر وہ چند ہی لوگوں کے پاس ہوگا، میرے پاس وہ ہے، مجھے انہوں نے بطور تحفہ دیا تھا. تو حسن نثار صاحب کیا کمال کے حسن بھائی شاعر، تو سارے لٹریچر کے لوگ تھے یا بیشتر لٹریچر کے لوگ تھے، اور وہی عملی صحافت میں بھی تھے اور وہی کالم نویسی میں بھی، مضمون نگاری میں بھی اور اس میں بھی تھے. صحافت اور ادب ایک تھا، اور دھیرے دھیرے ادب بالکل الگ ہوتا چلا گیا، صحافت الگ ہوتی چلی گئی، اور اب صحافت کے اندر سے پھر یہ سوشل میڈیا جو ہے بھی نکل گیا. یہ تین وہ ہیں. اس پورے منظر نامے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہوا؟ میرے خیال میں نقصان ہوا ہے. اچھا. اگر آپ شروع میں دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان ٹائمز جی ایک فیض صاحب ایگزامپل تھا. فیض صاحب اس کے چیف ایڈیٹر تھے. جی جی میرے خیال میں اس صدی کا سب سے بڑا، اقبال کے بعد سب سے بڑا اردو کا، پچھلی صدی کا اقبال کے بعد سب سے بڑا اردو کا شاعر، اور وہ اس کے چیف ایڈیٹر تھے. اسی طریقے سے چراغ حسن اسد صاحب امروز کے چیف ایڈیٹر، سبت حسن صاحب. جی جی سبت حسن کس قدر قابل تاریخ دان، کتنا بڑا نام، وہ لیل و نہار کے ایڈیٹر تھے. دس واز دی پاکستان اسی طرح قاسمی صاحب تھے. قاسمی صاحب دیکھیں، آپ قاسمی صاحب کالم لکھتے تھے، انکا کے نام سے ان کا جنگ میں کالم چھپا کرتا تھا. گریجولی میرے خیال میں کچھ ہوا کہ ختم ہو گیا. کیا نقصان ہوا؟ میرے خیال میں نقصان یہ ہوا کہ اچھا لٹریچر بھی بننا ختم ہو گیا اور اچھی صحافت بھی ختم ہو گئی. کیا کہنا چاہیے، ایک المیہ ہے کہ وی آر لیونگ ان دی ورلڈ آف ڈوارفس ٹوڈے. تو بیسکلی یا وہ جرنلسٹ ہو، یا وہ شاعر ہو، یا وہ ادیب ہو، یا وہ میوزیشین ہو، یا وہ ایکٹر ہو، ہم صرف بونوں کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اور بونے ہی ہمیں ہر طرف نظر آتے ہیں. جو جائنٹس تھے پولیٹیکل اسپیس میں، جائنٹس تھے لٹری اسپیس میں تھے، آرٹ میں تھے، میوزک میں تھے، سب ختم ہو گئے. کوثر ناجی صاحب کیا اچھا شعر کہتے تھے، شاعر بھی تھے، کالم نویس بھی تھے، ریلیجس اسکالر بھی تھے، سیاستدان بھی تھے. نصر اللہ صاحب، نصر اللہ کیا اچھا شعر کہتے تھے. جتنا ان کی جو شاعری ہے، اور جو ان کی ایکچولی مزاحمتی شاعری ہے، وہ آپ پڑھتے ہیں آج بھی آپ کو وہ شاعری انسپائر کرتی ہے. لیکن جرنلزم میں، صحافت میں اگر آپ ادب کا خیال رکھتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے بات کہنی ہے مگر ایک طریقے سے کہنی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ بہت ہی بلنٹ ہو کے سمپل آپ نے سچ لکھ دیا. میں اب اس وقت مثال نہیں دینا چاہ رہا، ویسے کوئی اگر کوئی حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے کو آپ نے ویسے ہی بیان کیا جیسے نیکڈ آئی سے دیکھتے ہوئے تکلیف ہوئی، تو کیا اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے معاشرے میں، اس کا اثر زیادہ ہوگا، یا یہ ہے کہ آپ نے ادبی پیرایا استعمال کرتے ہوئے یہ سوچا کہ معاشرے میں اس کے اثرات کیا پڑیں گے اور پھر آپ نے خبر جسے کہتے ہیں کہ فائل کی، تو وہ بہتر ہے؟ میرے خیال میں دونوں چیزیں ہیں. اچھا. خبر جو ہے وہ تو آپ رپورٹ وہی کرتے ہیں جو ایکچولی ہے، اس کے اندر جو آپ کے سینٹیمنٹس اور ایموشنز ہیں وہ ریفلیکٹ نہیں ہونے چاہیے، وہ نکال دیے جانے چاہیے. وہ جو فیکٹ ہے اس کو فیکچولی آپ کو رپورٹ کرنا ہے. لیکن جو اداریہ ہے یا جو کالم ہے، اس کے اندر آپ کے ایموشنز بھی آ سکتے ہیں، آپ کا فیچر ہے اس کے اندر آپ کے ایموشنز آ سکتے ہیں. تو وہ بیسکلی دونوں کا میرے خیال میں ایک قسم کا بیلنس کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. تو ادب کے ادیبوں کے صحافت سے دور ہونے کے باعث صحافت کو نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ صحافت کو نقصان ہوا. صحافت کو نقصان ہوا کیونکہ بہت سارے بڑے نام اور جو ان کی انسائٹس تھیں جو صحافت میں آ سکتی تھیں وہ آنا بند ہو گئیں. رضا صاحب، اٹھانا ہے. واہ واہ واہ، صحافت دیا نہیں جلائے گی تو کون جلائے گا؟ دیا مجھے اس لیے میں نے اٹھایا کیونکہ میرے دادا 1947 میں پاکستان آتے ہوئے شہید ہو گئے تھے ان کے اپنے آپ. تو میری دادی نے زندگی بھر جب تک وہ زندہ رہیں میرے دادا کی تصویر کے آگے دیا جلاتی تھی. رات کو شام کو دیا جلتا تھا، اس میں تیل ڈلتا تھا اور وہ اس کی جو بتی ہوتی تھی اس سے وہ جلتا تھا. زندگی بھر جب تک وہ زندہ رہیں یہ ان کا ایک ان کی ٹریڈیشن تھا جو چلتا رہا. تو اس لیے جب میں نے یہ دیا دیکھا بہت سالوں کے بعد مجھے کوئی مٹی کا دیا اس طریقے کا نظر آیا، تو جب میں نے دیکھا مجھے یاد آیا. I did not see my grandfather. وہ 47 میں شہید کر دیے گئے، تو میں تو بعد میں پیدا ہوا تو میں نے دیکھا نہیں.
میں تو یہ کہنا چاہیے 2000 میں پیدا ہوا تو میں نے دیکھا نہیں. آپ نے اتنا اداسی کے اس میں بھی یہ بات کر دی. بٹ یہ دس ریمائنڈز می آف مائی گرینڈ فادر اینڈ میری دادی آپ کو یاد ہے. سرمد بھائی یہ چونکہ آپ کا ایک زندگی کا تجربہ، پھر ایک ایسے شعبے میں رہنا جہاں خبر کا انفلکس ہوتا ہے، بے پناہ خبر آ رہی ہے، اس میں سے بے شمار خوف فساد خلق کی باعث نہیں بھی بعض اوقات چھپ پاتی، مگر ذہن میں تو اس کا نقش رہ جاتا ہے. کیا مرد و زن ویسے ہی آج بھی محبت کرتے ہیں جیسے پچھلی صدی میں کر رہے تھے، پچھلے 2 دہائیاں 3 دہائیاں پہلے کر رہے تھے، یا کچھ رویے اور چیزیں تبدیل ہوئی ہیں؟ میرے خیال میں آج کل ہر ریلیشن شپ جو ہے نا ٹرانزیکشنل ہو گئی ہے، بہت حد تک ٹرانزیکشنل ہو گئی ہے. میرے خیال میں آج اگر ہم بات کریں کہ مرد اور عورت کی محبت بھی جو ہے، میرے خیال میں ٹو سم ایکسٹینٹ وہ بھی ٹرانزیکشنل ہو گئی ہے. یہ جو رویہ تھا کہ تمام عمر جو ہے وہ کسی کی تصویر کے آگے دیا جلاتے رہنا اور اس کو یاد وہ اب میرا نہیں خیال کہ اب یہ ہوتا ہے. آج کل کی جو نسل ہے یا آج کل کے جو جنریشن ہے، اس کے ساتھ آپ کہیں کہ جی یہ دیا جلایا جائے گا کسی تصویر کے سامنے، تو وہ کہیں گے کہ کیا دقیانوسی ہے، یہ تو اولڈ فیشن بات ہے. تو ہم اولڈ فیشن باتیں تو نہیں آج کل کے بچے چاہیں گے نا کہ کریں، آج کل کی جنریشن نہیں چاہے گی کہ وہ اولڈ فیشن دقیانوس باتیں کریں. تو یہ ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے. تو کیا وہ ناکام لوگ تھے؟ نہیں، میرے خیال میں وہ اپنی طرز میں کامیاب لوگ تھے، وہ بھی کامیاب لوگ تھے. شاید آج کل کی کامیابی جو ہے، ابھی یہ بھی ریلیٹو بات ہے نا کہ سکسیس کیا چیز ہے. آج کل کی جو کامیابی ہے میرے خیال میں وہ شاید فائنینشیل ٹرمز میں زیادہ تولی جاتی ہے بجائے کسی اور چیز میں. اس زمانے میں شاید فائنینشیل ٹرم ایز سچ نہیں تھی. آپ نے کئی ادوار دیکھے نا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 20-30 سال پہلے بھی اگر ہم یوں لیں تو انسانی رشتے زیادہ اہم تھے یا دنیاوی ترقی زیادہ اہم تھی، اور آج انسانی رشتے زیادہ اہم ہیں یا دنیاوی ترقی زیادہ اہم؟ میرے خیال میں 30 سال 35 سال پہلے چلے جائیں تو شاید انسانی رشتے زیادہ اہم تھے، اور اس وقت ٹرانزیشن ہو رہی تھی کہ مادی ترقی جو ہے اس کی جانب. تو رشتے جو تھے وہ گریجولی مدھم پڑ رہے تھے، اور جو مادی ترقی تھی وہ ذرا اجاگر ہو رہی تھی. تو وہ 30 سال کے سفر میں اگر ہم دیکھیں تو گریجولی اوور دی ایئرز یہی ہوا ہے. اوکے، یہ ہوا ہے. اب وہ جو جنریشن تھی وہ تو چلی گئی دیے جلانے والی، ٹھیک ہے نا. یہ جو جنریشن جس کے لیے مادی ترقی جو ہے وہ اہم ہے، اور ٹھیک ہے، حق ہے جس طرح سے وہ زندگی کو دیکھتے، اس کے اثرات کیا پڑیں گے آنے والے دنوں میں خود ان کے اوپر جب یہ اپنی عمر کے آخری دن گزار رہے ہوں گے، اور ان کے رشتوں پر؟ ہے بدقسمتی میرے خیال میں یہ شاید انہوں نے ریلیشن شپس کو بھی ٹرانزیکشنل کر لیا ہے. بٹ ٹھیک ہے، اٹس دیئر رائٹ. وہ ہمیں شاید اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کو کیا پتا، اولڈ فیشن. تو آپ اولڈ فیشن، آپ کو کیا پتا. تو بھائی ہمیں تو نہیں پتا، تو لیٹ دیم لرن، لیٹ دیم. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کچھ نہ کچھ کریں گے تو آپ سیکھیں گے. لیٹ دیم لرن. ہمارے جو بزرگ تھے سرمد بھائی، ان میں سے بیشتر، پوری دنیا ایک جیسی تو کبھی بھی نہیں ہوتی، ان میں سے بیشتر کے آخری ایام جو تھے، اگلے آخری 8-10 سال اگر لے لیجیے، وہ زیادہ تنہا تھے، یا جو اب کی جنریشن ہے، ہم لوگ جو ہیں، ہم جب اپنی آخری عمروں کو پہنچیں گے، جو اتباعی عمر ہوتی ہے، ویسے تو اللہ جانے کون کب چلا جائے، مگر آخری ایام جو ہیں یہ زیادہ تنہا ہوں گے؟ اصل میں میرے خیال میں شاید تنہائی ایسا نہ ہو اب، لیکن پہلے جو تھی وہ بیسکلی یہ تھی کہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، یا ایک کلوز نیٹڈ فیملی کا سسٹم تھا، جہاں پہ آپ اکٹھے بیٹھتے تھے، اکٹھے رہتے تھے. تو اگر آپ کا کوئی پارٹنر کی ڈیتھ بھی ہو جاتی تھی تب بھی آپ لونلینس ہوتی تھی، آپ کو ایک ویکیوم، ایک وائڈ آ جاتا تھا آپ کی زندگی میں، لیکن وہ کور اپ ہو جاتا تھا. لیکن اب میرے خیال میں آج کل کی جنریشن جو ہے، یا ہم سے بعد کی جنریشن جو ہے، وہ شاید ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ شاید ان کو اکیلا رہنا ہی ان کے لیے ایک لائف سٹائل ہے. شاید وہ زیادہ لوگوں میں بیٹھ کے، بھیڑ میں بیٹھ کے وہ شاید زیادہ پریشان محسوس کرتے ہیں. چونکہ اگین ریلیٹیو ٹرم ہے نا، جی ریلیٹیو ٹرم ہے، اور ہر جنریشن کی ایک اپنی ویلیوز ہیں، اپنا ایک سسٹم ہے، یہ اس کے حساب سے درست کہہ رہے ہیں. یہ جو می ٹائم کا لفظ ہے، یہ سرمد بھائی سنا تھا آپ نے پہلے کبھی؟ می ٹائم تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ہوتا کیا ہے. نہیں پتا؟ اچھا، اس ٹائم مجھے پتا تھا کیا ہوتا. واہ واہ واہ، ہم واہ. اس کے بعد اب تو آ گیا جو جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا نہیں ہے، وہ ان سوشل میڈیا ہے. یہ جو ٹرم ہے نا سوشل میڈیا، یہ مسنومر ہے. میں ہر وقت آپ کو فون پہ ہم چار آپ
انویریبلی دیکھ لیں 4 دوست میں ہماری جنریشن کے بھی آپ کے جنریشن کے بھی جی جی ان کے ہم 4 دوست کہیں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ واٹس ایپ کر رہے ہیں، ای میلز چیک کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نئے نئے جو گیجٹس ہوتے ہیں نا، نئی نئی چیزیں، وہ کیسے نئے نئے رویوں کو جنم دیتے ہیں اور پھر اس سے نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں. پچھلے تو میں نے ایک شعر کہا، وہ آپ مزہ لیں گے اس کا. نئے زمانے کے ہیں لوگ رنجشیں باتیں، نئے زمانے کے ہیں لوگ رنجشیں باتیں، یہ اپنے دل میں بھی رکھتے ہیں اپنے فون میں بھی. واہ واہ، بالکل بالکل درست کا، دل میں بھی رکھتے ہیں اور فون میں تو رکھ ہی رہے ہوتے ہیں. یہ کہ 2 سال بعد استعمال ہوں گے کب میں نے یہ چیز کہاں استعمال کرنی ہے. Stay with us, stay with us ناظرین، کہیں نہیں جائیے گا. What a conversation we are having with سرمد بھائی محترم سرمد علی صاحب سے. بہت کچھ یقیناً سیکھنے جاننے کو مل رہا ہے. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سرمد علی صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست.